دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تاز کی، شاہ عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے۔ مجھ کو اپنی بارگاہ اہدیت میں کر قبول، مخلص الرحمہ جہانگیری خدا کے واسطے۔ تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ سیرت فخر العارفین حصہ اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بعض کرامات۔ قطب العالمین بدر الملت والدین سیدی و مولائی حضرت فخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ۔ واضح ہو کہ ذات مقدس کے محاسن بے شمار اور مناقب لا تعدو اور کرامات لا تحصیٰ اس سے بالا تر ہیں کہ کوئی انسان اپنے فہم و عقل سے ان کو سمجھے اور بیان کرے۔ اس ذات پاک سے بے شمار کرامات کا ظہور قدرت و تصرفات الہیہ سے ہوا ہے، اگرچہ اخفائے کرامت اور اسرار الہیہ کی پوشیدگی اور ہر طرح کی شہرت سے احتراز کلی ہمیشہ آپ کا عمل اور آپ کا طریقہ و دستور رہا ہے، لیکن واللہ غالب علی امرہ، تصرفات الہیہ اور مرضیات ربانیہ سے کرامات عظیمہ کا صدور ہوتا رہا، جس کا بیان اپنے موقع پر آئے گا، لیکن آپ کی خواہش ایسے تصرفات عظیمہ اور کرامات ذلیلہ کے ظہور پر بھی یہی رہی کہ یہ واقعات مخفی رہیں۔ چنانچہ خدام اور غلامان سے بارہا فرمایا کہ یہ باتیں ہماری زندگی میں نہ کی جائیں، ہمیں اپنی گمنامی کے لالے پڑے ہیں۔ آپ بالذات پوشیدگی اور بالطبع گمنامی کو عزیز رکھتے تھے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ حضور کے مدارس فہم و ادراک بشری سے بالا تر ہیں۔ خداوند قادر مطلق نے موہبات لا متناہی اور عطایائے سرمدی کا جو فیضان اس قلب اطہر پر جاری فرمایا، وہ لا عین رآت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ پس کس کے تاب و طاقت ہے کہ ان کے فہم و ادراک اور بیان و اظہار کی ذرات کرے۔ ترا چنان کی توی ہر نظر قضا بیند، بقدر ہمت خود ہر کسے کنت ادراک۔ اس کم ترین درگاہ نے اپنے احسائے قوت کے بقدر جو دیکھا اور زبان مبارک سے جو سنا اور یاران معمدین و صادقین سے جو دریافت ہوا، ان ضباط تحریر میں لایا اور جس قدر ظاہر کر سکا اس کتاب میں لکھا۔ برکت عام۔ اذان جملہ ہے کہ حضرت قدس سرہ الاصفیٰ نے ابھی سے زیادہ جہانگیری پر جلوائے ظہور نہ فرمایا تھا اور نہ اس وقت تک کسی کو بھی مرید و تلقین فرمایا تھا۔ اس زمانے کے واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ اپنا مشاہدہ مولوی محمد مبین الحق صاحب مقیم کانپور نے بیان فرمایا۔ آپ ضلع چاٹگام کے بستی ہرالہ میں ایک دعوت فاتحہ کی تقریب میں تشریف لے گئے، بندہ بھی ہمرکاب تھا۔ اس تقریب میں غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی فاتحہ ایک شیرنی پر جسے چہار دانہ کہتے ہیں دلائی گئی تھی۔ فاتحہ ہو چکی تو صاحب خانہ نے اس عقیدت کی وجہ سے کہ ہمارے حضرت رضی اللہ عنہ ان کے مخدوم زادے ہیں، درخواست کی کہ آپ اس مبارک تبرک کی تقسیم دست مبارک سے فرمائیں تاکہ اصحاب بہریاب کے لیے یہ شے نورن علی نور ہو جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت غوث الثقلین سے بدرجہ کمال محبت و عقیدت تھی، اور جس چیز کا تعلق اور واسطہ اور انتساب کے ذات پاک حضرت غوث الاعظم سے ہو، اس کے ساتھ آپ کو خاص ذوق و شغف ہمیشہ سے تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے صاحب خانہ کی اس درخواست کو حسن اخلاق سے منظور فرمایا اور نماز ظہر کے بعد سے اس شیرنی کی تقسیم دست مبارک سے شروع فرمائی۔ لوگوں کا بہت ہجوم تھا اور اس مجلس کے حاضرین کئی سو آدمی تھے۔ آپ نے ہر ایک کو اتنا تبرک دیا کہ وہ آسودہ ہو گیا اور کچھ لوگ اپنا حصہ گھر بھی لے گئے۔ حاضرین میں سب کو ان کا حصہ پہنچا، کوئی باقی نہ رہا۔ اس وقت دیگ کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اب تک نصف کے بقدر بھی خالی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی اور نماز کے بعد دوسری بار تبرک کی تقسیم شروع فرمائی۔ تقسیم ثانی کا سلسلہ بھی دیر تک جاری رہا اور ہر ایک کو دگنا حصہ مل گیا، تاہم دیگ خالی نہ ہوئی۔ جو لوگ سمجھدار تھے اب سمجھے کہ دیگ کا خالی نہ ہونا آپ رضی اللہ عنہ کی برکت اور کرامت ہے، اور جو تقسیم کی
آل رسول اور اولاد بطول قاسم رحمت کے دستے مبارک سے ہو، وہ تو یوں ہی ہوتی رہے گی۔ اب وقت مغرب قریب تھا اور ختم اکبر اور فاتحہ کے سلسلے میں دوسرے کام جنہیں آپ رضی اللہ عنہ کی حضوری میں ہونا تھا باقی تھے۔ پس صاحب خانہ اور دوسرے لوگوں نے درخواست کی کہ یہ تقسیم اور کسی کو سپرد فرمائی جائے، شام قریب ہے، ابھی دوسرے کام بھی ہیں۔ حضور مجلس میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ دیگ کو اسی حال پر چھوڑا اور مجلس میں تشریف لے گئے۔ 20 آدمیوں کا کھانا اور 60 لوگ۔ اجعان جملہ اسی گاؤں ہرالہ کا ایک دوسرا واقعہ ہے جس کے چشمدید راوی یہی مولوی مبین الحق صاحب ہیں کہ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ جب اس موضع میں تشریف لائے تو لوگوں کی طرف سے دعوتوں کا ایسا سلسلہ جاری ہوا کہ کئی روز گزر گئے اور ختم نہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے یہاں چند روز زیادہ قیام فرمایا کہ خاطر اقدس کو دل شکنی کسی کی بھی گوارا نہ تھی۔ گرد و نواح کے زائرین اور اہل حاجت یہ سن کر کہ حسن اتفاق سے آپ اس مقام میں تشریف فرما ہے، زیادہ تعداد میں آنے جانے لگے۔ کھانے کے وقت یہ حال ہوتا کہ 200 آدمی دسترخوان پر ہو جاتے۔ جس گھر میں آپ کی دعوت ہوتی وہاں سب حاضرین مجلس مدعو کیے جاتے اور سب کو آپ ہی کا مہمان سمجھا جاتا۔ اس بستی میں ایک عقیدت مند بہت غریب آدمی تھے۔ انہوں نے بھی حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ کی دعوت کی، مگر آپ ان کے غربت و ناداری سے واقف تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ہماری دعوت ملتوی رکھیے، کیونکہ مسافر اور مہمان زیادہ ہیں۔ جس دن لوگ کم ہوں گے اس روز آپ کھانا کھلا دیجیے۔ وہ راضی ہو گئے، مگر کئی روز گزر گئے اور ایسا مناسب وقت انہیں نہ ملا، یہاں تک کہ اس بستی سے آپ کی روانگی کا دن آ گیا۔ اس روز اتفاق سے آدمی بھی کم رہ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وقت ظہر اس عقیدت مند سے فرمایا کہ آج شام کا کھانا ہم آپ کے گھر کھائیں گے۔ اس وقت یہاں آپ کے مہمان ہمراہی میں 20 آدمی تھے۔ ان کو دیکھ کر اس قدر کھانے کا جو اتنے لوگوں کو کافی ہو دائی نے انتظام کیا، مگر مغرب کے وقت 30 آدمی ایک گاؤں سے اور تھوڑی دیر بعد 10 آدمی دوسری بستی سے آ گئے۔ صاحب خانہ نے انتظام طعام 20 مہمانوں کا کیا تھا اور اب 60 آدمی ہو گئے۔ صاحب خانہ کو تردد ہو گیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کچھ اور بندوبست نہ کریں، جتنا کھانا تیار ہوا ہے بس اسی کو لے آئیں، البتہ کھانا برتنوں میں اس وقت نکالا جائے جبکہ ہم آپ کے گھر پہنچ جائیں۔ اور اس عقیدت مند کے مکان پر پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک چادر اور ایک رومال، یہ 2 کپڑے جو مبلوس مبارک سے تھے، ارشاد فرمائے کہ ان سے کھانا ڈھانک دیا جائے اور 20-30 آدمیوں کے حصے کر دیے جائیں۔ جب 20 آدمیوں کی ایک جماعت کھا چکے تو اس کے بعد دوسری جماعت کو کھلایا جائے اور ہم خود اس وقت کھانا کھائیں گے جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو جائیں گے۔ اسی انتظام کے موافق کھانا کھلایا گیا۔ جب سب نے خوب شکم شیر ہو کر کھانا کھا لیا تو ارشاد فرمایا اب گھر کے آدمیوں کو کھلا دیا جائے۔ جب یہ بھی ہو چکا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب ہم کھانا کھائیں گے۔ دیگچی سے پردہ اٹھا کر جب دیکھا گیا تو عجیب و غریب ماجرا یہ نظر آیا کہ دیگچی کے اندر آدھا کھانا ابھی بھی باقی تھا۔ سبحان اللہ، یہ واقعات اوائل ایام کے ہیں۔ ایک کے دیدی مراتب ززوی است کارے کلی ہنوس در قدر است۔ 15 سیر چاول اور 1000 آدمی۔ اذعان جملہ ایک یہ واقعہ ہے جسے خادم علی صاحب نے بیان کیا۔ محرم الحرام کی شب عاشورہ کا تذکرہ ہے کہ دربار شریف میں حسب شد آمد قدیم سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی نیاز و فاتحہ تھی، اور وہ دردناک نظم جس میں شاعر دربار جناب عبدالجلیل صاحب شکدار مرحوم نے مظلومی اہل بیت اطہار اور ہادی عظمہ اور شہادت کبریٰ کے واقعات منظوم کیے تھے۔ اپنے معمول کے مطابق آپ مجلس میں سننے والے تھے اور اس سالانہ نیاز میں شہدائے کربلا کے اصالہ ثواب اور فاتحہ کے لیے حسب معمول فقط طعام بھی کی گئی تھی، اور 15 سیر چاول اور 1 بکری کے گوشت کا نفیس پلاؤ پکایا گیا تھا جسے مطبخ محتمن نے دربار شریف کے موجودہ لوگوں کے لیے کافی سمجھا تھا، مگر شام کے وقت قرب و جوار سے بے وہم و گمان 100 آدمی اس مبارک مجلس میں شریک ہونے اور بیان شہادت سننے کے غرض سے آ گئے۔
ابھی مجلس مبارک شروع نہ ہوئی تھی کہ یہ حکم صادر ہوا، پہلے سب لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے، ہم زاری اس کے بعد سنیں گے۔ خادم علی صاحب نے عرض کیا کہ پختہ طعام پر صرف ایک بکری کا گوشت اور صرف 15 سیر چاول ہے، اور مزمع اتنا زیادہ ہے اور رات کا وقت ہے، اس وقت اتنا سامان بھی موجود نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کے لیے فوری طریقے سے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ مگر حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ نے اس معروضہ پر کوئی توجہ نہ دی اور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی حکم صادر ہوا کہ سب لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اس حکم شانی پر منتظمین طعامداری نے سمجھ لیا کہ اس طعام فاتحہ کے کم ہو جانے کا اندیشہ ہماری عقل اور نظر کی کوتاہی ہے، اور حضرت رضی اللہ عنہ کا منشاء مبارک یہی ہے کہ اسی تھوڑے سے کھانے سے ہم اس جمع غفیر کی طعامداری شروع کر دیں، کوئی جدید انتظام نہ کرے اور کسی طرح کا اندیشہ و تردد اپنے جی میں نہ لائے۔ یہ خدام منتظمین آپ کے سخن شناس اور مزاج داں تھے۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ آج قدرت کاملہ الہی کا کوئی تازہ کرشمہ ظاہر ہونے کو ہے، اور لوگوں کو سب بسب بیٹھا کر انہوں نے کھلانا شروع کر دیا۔ سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے منتظمین سے حجرہ شریف سے پکار کر دریافت فرمایا، تم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے یا ابھی نہیں کھایا؟ عرض کیا گیا، ابھی منتظمین باقی ہیں۔ ارشاد ہوا، تم لوگ بھی کھا پی کر فارغ ہو جاؤ، ہم سب کے بعد کھانا کھائیں گے۔ یہ منتظمین 10-15 اصحاب تھے۔ جب یہ بھی کھا چکے تو فرمایا کہ بقیہ کھانا اندر حویلی شریف میں بھجوا دیا جائے، ہم وہاں جا کر کھائیں گے۔ اس کے بعد آپ حویلی شریف میں تشریف لے گئے اور وہاں کھانا تناول فرمایا، اور طعام قلیل کو اس مجمع کثیر میں اتنی برکت اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ سے حاصل ہوئی کہ باہر اور اندر سب نے کھا لیا، پھر بھی دیگ میں تھوڑا کھانا باقی رہا۔ اندازہ کیا گیا کہ جو لوگ دربار شریف میں پہلے سے موجود تھے اور جو اچانک آ گئے، سب مل کر 1000 سے کم آدمی نہ تھے۔ برکت طعام کے واقعات روزانہ۔ اس قسم کے واقعات بہت ہیں، اور برکت طعام کا مشاہدہ تو ہر بار ہوا کرتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ روز مرہ بچت طعام حویلی شریف میں ہوتی تھی۔ ہر صبح و شام معمولاً قبل طعام حویلی شریف سے خادمہ اگر دریافت کرتی کہ اس وقت کھانے والے کتنے لوگ ہیں اور جتنے لوگ موجود ہوتے ان کی تعداد بتا دی جاتی، اور اندازے کے مطابق حویلی شریف میں پخت طعام ہو جاتی، اور اسی قدر کھانا آ جاتا جس قدر کھانے کے لیے اطلاع دی گئی ہوتی۔ لیکن ہمارے حضرت رضی اللہ عنہ کا دسترخوان وسیع اور لنگر عام تھا، اور وارد و صادر مہمان و مسافر سب کے لیے تھا۔ قریب و بعید سے خدام و مریدین اور اہل حاجت خاص و عام ہر روز آتے رہتے تھے، اور دستور شریف تھا کہ کھانے کے وقت جتنے لوگ موجود ہوتے سب کو دسترخوان پر بٹھا دیا جاتا تھا، اور جتنا کھانا حویلی شریف سے آتا سب کو کافی ہو جاتا۔ بارہا دیکھنے میں آیا کہ حویلی شریف سے مثلاً 20 آدمیوں کا کھانا آیا، اور کھانے کے وقت 30، 40 یا 50 آدمی ہو گئے، یہی کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ 16 سیر کا من۔ ایک روز ارشاد ہوا، ہمارا من 16 سیر کا ہے، یعنی سب جگہ ایک من کھانے میں جتنے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، یہاں اتنے آدمی 16 سیر کھانے میں آسودہ ہو جائیں گے۔ ضرورت کے وقت غیب سے سامان۔ اور ایک خاص معاملہ جو بار بار بے شمار لوگوں نے دیکھا یہ تھا کہ ضرورت کے وقت بس آپ رضی اللہ عنہ کے خیال اور توجہ کے ساتھ معاً غیب سے سامان پیدا ہو جاتے تھے، اور اگر آپ نے کسی چیز کا خیال فرمایا کہ اس وقت فلاں چیز ہونی چاہیے تو فوراً ہی کوئی نہ کوئی شخص اس چیز کو لے کر حاضر ہو جاتا۔ از آن جملہ یہ ہے کہ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی صاحبہ محترمہ رات کے کھانے کے بعد اپنی سسرال کے لیے رخصت ہونے کو تھیں۔ آپ نے صاحبزادی صاحبہ کے متعلق فرمایا، اچھا ہوتا کہ ہم ان کو آج مچھلی کھلاتے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ مسجد شریف میں ادائے نماز مغرب کے واسطے داخل ہوئے۔ نماز کے بعد آپ واپس تشریف لا رہے تھے کہ مسجد کے باہر میدان میں ایک اجنبی شخص کو دیکھا گیا کہ ہاتھ میں مچھلی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کا منتظر تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی قدم بوس ہوا اور مچھلی کو پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ مچھلی خود دست مبارک میں لے کر ایک خادم سے جو مسجد شریف سے آپ کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا خوش ہو کر فرمایا، یہ مچھلی ذرا ہم خود جا کر گھر میں دے آئیں، اسے ہمارے مولا نے
हमारे लिए भेजा है। ये एक तालीम थी कि खुदावंदी नेमत मैसर हो तो ऐसी कदर की जाए। चुनांचे बजाय इसके कि आप किसी खादिम को सुपुर्द करते, वो जाकर खादिमा के हवाले करे, आप मछली को लिए हुए हवेली मुबारक में गए और इस काम से फारिग होकर अपने मामूलात बैनुल मगरिब वल इशा को आपने पूरा फरमाया। वक्त के वक्त खाना आ गया। आन जुमला ये कि एक शाम का वाक़या है कि खाने वाले कम थे। खाना इतना ही पकाया गया जो गिने चुने आदमियों के लिए था, मगर ठीक खाने के वक्त पर अचानक ज्यादा लोग आ गए। इरशाद हुआ, कोई इंतजाम ना करो। जरा देर के बाद ये देखा गया कि एक गांव से कुछ लोग आए जिनके साथ उम्दा खाने थे जो खिदमत पाक में पेश किए गए। फरमाया, ये खाने दस्तरखान पर रख दिए जाएं ताकि सब लोग खा लें। और ये खाने इस कदर काफी साबित हुए कि सब ने खूब सैर होकर खाया, फिर भी उनका बहुत सा हिस्सा बाकी रहा। शीरनी फौरन आ गई। आन जुमला ये कि एक शख्स को शीरनी मिठाई से बहुत रग़बत थी। वह आपकी खिदमत में हाजिर होते तो आप उन्हें शीरनी खिलाया करते थे। लोग अक्सर आपकी खिदमत में शीरनी लाया करते थे। एक बार वही शख्स खिदमत में आए। उस वक्त आप कहीं बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। आपने उनसे फरमाया, यही ठहरना, आज शिरनी की जितनी टोकरियां आएंगी वो सब तुम्हारे हिस्से होंगे। वो खुश हो गए कि आज तो बिला शिरकत गैर खूब मिठाई खाने में आएगी। 2 घंटे तक बैठे रहे मगर मिठाई का एक भी डब्बा ना आया। 2 घंटे बाद जब आप तशरीफ लाए तो मुस्कुरा कर उनसे पूछा, क्या आज बिला शिरकत ही मिठाई खाई? उन्होंने अर्ज किया, मिठाई न आई न खाई। फरमाया, अच्छा अब खा लेना। आपके फरमाने की देर थी कि मिठाई की यके बाद दीगरे डब्बे आने शुरू हो गए और एक सिलसिला आने वालों का कायम हो गया। दरवाजा खुल गया। गोया लोग बाहर मुंतजिर ही खड़े थे कि दरवाजा खुले तो आए। ये वाकया गाजीपुर का है, जबकि आप वहाँ मदरसा चश्मा रहमत में सदर मदरस थे। जरूरत के वक्त फौरन रुपए मौजूद हुआ। अजान जुमला ये कि दरबार शरीफ के करीब एक कस्बा है जहाँ हर जुमेरात को बाजार लगता है। कुर्ब जवार के लोग आकर खुद नोश की चीजें खरीदते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि बाजार का वक्त करीब आया और तहवील खाली थी। आपने ख्याल फरमाया, रुपया मौजूद नहीं है, जुमेरात को बाजार कैसे होगा, यानी अशियाए खुर्दनोश कहाँ से मंगाई जाएंगी। मगर बुध के दिन 2 मनी ऑर्डर 4 रुपए के आ गए। आपने फरमाया, लो खुदा ने बाजार का सामान कर दिया। ऐसे वाकयात बारहा होते रहे कि ठीक वक्त पर सामान हो जाता था। जरूरत मेहमान का गैब से सामान हुआ। आसान जुमला ये है कि गाजीपुर के 2 मुलाकाती साहिबान की दाखिला सिलसिला तरीकत न थे। आप रज़ियल्लाहु के मेहमान हुए। रुखसत के वक्त उन्होंने 20 रुपए की खर्च राह के लिए जरूरत जाहिर की। ये जमाना करीब तरके मुलाजमत का था और गुजारा भी तंगी से हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद आपने उनके सवाल को रद्द करना गवारा न फरमाया कि वह आपके मेहमान थे। यहाँ और किसी से उनकी जान पहचान और रस्मो राह न थी। बस आप मजार शरीफ पर तशरीफ ले गए और जियारत से फारिग होकर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। उसी वक्त अचानक एक शख्स आया और 20 रुपए नजर पेश की। आपने फौरन ये सब रुपए दोनों मेहमानों के हवाले कर दिए। मेहमान की मरगूब व पसंद खातिर अशियाएं आ गई। आसान जुमला ये है कि हकीम अजमल खान साहब मरहूम दहलवी ने अजराह हुस्न अकीदत नवाब साहब दोजाना के दरोगा मोहम्मद सईद खां को इस इस्तदा के साथ पेश कराया कि नवाब साहब का एक ही लड़का है जो कुछ न कुछ बीमार रहा करता है। नवाब साहब के और बच्चे इससे पहले फौत हो चुके हैं। लड़के की तंदुरुस्ती और दराजी उम्र की दुआ फरमाई जाए। मोहम्मद सईद खां बयान करते थे कि जिस रोज मैं दरबार शरीफ में हाजिर हुआ, खुदा ने उसी दिन मकसद सफर में कामयाब कर दिया। फरमाया, जाओ हम दुआ करते हैं, और मेरे लिए उसी रोज रवानगी का हुक्म हो गया। मैं हनूज खिदमत में हाजिर ही था कि एक शख्स आए और खाने पेश किए। इरशाद हुआ, ये सब खाने इन्हें खिलाए जाएं। यह बहुत दूर दिल्ली से आए हैं। अब इनको ज्यादा ठहरना नहीं है, बल्कि इन्हें हम आज ही रुखसत कर देना चाहते हैं। और हम ख्याल कर रहे थे कि इन्हें कोरमा और बालाई खिलाते। अल्लाह ने भेज दिया। दस्तरखान खोल कर देखा तो कोरमा भी था और बालाई भी थी, और मैं उसी दिन शाम को वहां से रवाना हुआ। खुदा ने आपकी दुआ की बरकत से मेरी मुराद पूरी की। मरहूम नवाब साहब दोजाना के ये साहबजादे अपने वालिद की जगह अब दोजाना के नवाब हैं।